محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام اور ایمان اور یہ دین بہت قربانیاں۔ اب جیسے ایک دیکھو بات یاد آئی، آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، پیغمبر کا نام سنا ہوگا، سیدنا حضرت نوح علیہ السلام۔ ساتھ میں بولو، سنا ہے تو ہاں بولو۔ حضرت نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ، یعنی بس اللہ کی طرف آؤ، ایک اللہ توحید، ایک اللہ کی طرف آؤ۔ 950 سال آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ بولو کتنے سال کام کیا؟ 950 سال صرف دعوت اور تبلیغ کا کام۔ اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف تو نظر کرو، 950 سال تک ایک ہی اللہ کی طرف بلائے اور ایک ہی اعلان ہوتا تھا، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اسی کی محبت رکھنا ہے، بولو کون؟ اللہ۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو بہت مارا گیا۔ ہم تو ایک عیش کرنے والے لوگ ہیں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کتنے علماء کرام نے آپ کے سامنے باتیں کی، آپ کو کیا تکلیف ہوئی؟ آپ کو کون سی جان دینی پڑی؟ کون سا مال دینا پڑا؟ کون سا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا پڑا؟ آپ آ کے بیٹھ گئے، وہ مولانا آئے گئے، مولانا آئے گئے، مولانا آئے گئے، اور اس کے بعد میں چائے ناشتے کا انتظام ہو گیا، عصر کی نماز ہو گئی، پھر بیان، پھر حلقہ بنا، پھر مغرب کی اذان ہو گئی، پھر مغرب کی نماز۔ ہم نے کون سی جان مال کی قربانی دی میرے دوستو؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ کو لکھا ہوگا یا سنا ہوگا یا آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کیا انتظام ہوتا تھا جب وہ اعلان کرتے تھے ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ، تو آپ کو معلوم ہے قوم کے 100 جوان آتے تھے، 50 ایک طرف کھڑے ہوتے تھے، 50 ایک طرف کھڑے ہوتے تھے، اور وہ جو چاول کی گھون آتی ہے نا، چاول کی گھون جو ہمارے زمانے میں، یا گیہوں کی گھون، اس زمانے میں بڑی بڑی گھون ہوتی تھی، وہ بوری ہوتی تھی، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کو زبردستی ڈالا جاتا، دونوں طرف گھانٹ ماری جاتی، اور اس کے بعد یہاں سے 50 جو ہے لات مار مار کے لے جاتے، آدھا راستہ وہ پار کرتے تو وہ جو دوسرے 50 ہے وہ اور آدھا راستہ پار کرتے، پھر واپس لایا جاتا۔ اتنا مارتے یعنی کود کے اور چھلانگ لگا کر حضرت نوح علیہ السلام کو مارتے۔ وہ جو گھون ہے، جو کپڑا بہت سخت ہے، لیکن اس سے بھی خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہوتے۔ ان کو یقین ہوتا کہ نوح کا معاملہ مکمل ہو گیا، یہ اب دنیا میں نہیں رہے، پھر بھی مارتے چلے جاتے۔ معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر جبرائیل کو کہتے میرے بندے کو بہت مارا، میرے پیغمبر کو بہت مارا، جاؤ جا کے ان کی دونوں گھانٹیں کھول دو۔ جب دونوں گریں کھلی جاتی اور حضرت نوح کو جب باہر لایا جاتا، سر سے لے کر پاؤں تک بدن کا ٹکڑا زخمی ہوتا اور ہر بدن کے ٹکڑے سے خون بہتا ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے جبرائیل مجھے بہت مارا، میرے اندر بولنے کی اور چلنے کی اور سانس لینے کی طاقت نہیں۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام فرماتے فکر مت کرو، جنت کا پانی لے کر آیا ہوں، ایک مرتبہ آپ کے بدن مبارک پر آئے گا، بدن مبارک واپس صحیح طاقت والا ہو جائے گا۔ اب جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ جنت کا پانی دیتے، وہ جنت کے نہر کا پانی، اور حضرت نوح علیہ السلام واپس پوری طاقت میں آتے، تو حضرت نوح کہتے جبرائیل میں گھر جاؤں، مجھے بہت مارا، ابھی تو مجھے طاقت آ گئی، میرے بدن پہ کوئی زخم نہیں ہے، میں گھر جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل میرے پیغمبر کو کہو جنہوں نے مارا ہے پھر ان کے گھر پہ جا کے کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ تو کہا پھر ماریں گے، تو اللہ کی آواز آتی مر جانا، جل جانا، جو کرے کر لینا، مگر ایک اللہ کی دعوت کو ہمیشہ زبان پر رکھنا، لا الہ الا اللہ۔ آپ کو معلوم ہے حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال، یہ تو میں نے آپ کو ایک دن کا واقعہ بنایا ہے، روزانہ کتنا مارا جاتا ہوگا۔ 950 سال کے بعد ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، اللہ میں ہار گیا۔ کیا فرمایا؟ اللہ میں کمال ہے، اللہ کی قسم ہمارے نبی کا کمال ہے، ہمارے نبی کو طائف میں لہو لہان کیا گیا، آپ کے پاؤں مبارک سے خون کے قطرے ٹپکے،
آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زور سے کمر پہ مارا گیا کہ اب سیدھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشانی مبارک زمین پر آئی تو پتھر سے ٹکرائی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں کہ کس نے مارا، وہی دعا مانگی اللہ جس نے مارا اس کو ہدایت دے دے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کے بعد ایک دن ہار گئے، دعا مانگی اللہ میں ہار گیا، اللہ میں ہار گیا، اللہ اب تو انتقام لے لے، اللہ اب میرے بس کی بات نہیں، اللہ میں ہار گیا اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو بددعا کی کیا فرمایا؟ وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا کفارا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں ہار گیا تو انتقام لے لے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے پیغمبر اب میرا عذاب آئے گا، بولو اب میرا عذاب، کشتی بناؤ، کشتی کیا بناؤ؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناؤ، اللہ نے فرمایا میرا حکم ہے کشتی بناؤ، کب ضرورت پڑے گی میں بتاؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کشتی بنائی تو سب نے مذاق کرنا شروع کیا، او کشتی بنا رہے ہیں کیا؟ ہمارا یہ علاقہ دریا ہے؟ یہاں کہاں پانی کہاں ہے؟ یہاں دریا کہاں؟ یہاں نہر کہاں؟ یہاں تالاب کیا ہے؟ اتنی بڑی کشتی کیوں بنا رہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ یہ لوگ کہہ رہے کہ میں کشتی کیوں بناتا؟ اللہ نے فرمایا کشتی بناؤ، کشتی بناؤ، اور یاد رکھنا سب ظالموں کو میں پانی میں بہا دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا پڑھو نا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کشتی بناؤ اور میری نظروں کے سامنے بناؤ اور میرے سامنے کسی کی بات مت کرنا، اب آسمانوں سے پانی آئے گا، بس اللہ کا حکم، آسمانوں سے پانی، زمینوں سے پانی، دریاؤں میں پانی، پہاڑوں میں پانی، وادیوں میں پانی، گھاٹیوں میں پانی، اتنا پانی میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اتنا پانی کہ گھر کے برتنوں میں پانی بھرتا اور بھرتے جاتا، وہ گھر کی عورتیں پانی بھر گیا، بھرتے پورے گھر کو بہا کے لے جاتا، ایسا اللہ کا عذاب آیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کس میں بیٹھ گئے؟ ساتھ میں بولو کس میں بیٹھ گئے؟ جیسے کشتی میں بیٹھے اور کشتی جو چلی اور ہچکولے کھانے لگی، کبھی ادھر ہوئے کبھی ادھر ہوئے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے ساتھی کشتی میں بیٹھ گئے، مگر کشتی کبھی ایسے ہو جاتی کبھی ایسے ہو جاتی، ڈر لگتا ہے کہ کبھی ڈوب جائے گی۔ اللہ نے فرمایا میرا نام لے لو، کشتی کو کنارے تک پہنچا دوں گا۔ اور جو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا پڑھی میرے ساتھ میں پڑھو، کیا پڑھا؟ بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا پڑھی اللہ تیرے نام سے میں بیٹھ گیا، اب تیرے نام سے کشتی چلے گی، اب تیرے نام سے کنارے پر پہنچے گی۔ ایک طرف اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اللہ نے فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، پوری زمین پانی سے بھر گئی اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلے جا رہی، بعض کتابوں میں لکھا 7 دن اور 7 رات کشتی چلی، یہاں تک کہ کشتی، وہ پیاری کشتی جس نے کعبے کا بھی طواف کیا، بولو سبحان اللہ۔ کعبے کا طواف کرتی ہوئی ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جودی، کیا نام ہے؟ کہا جاتا ہے وہ ہندوستان میں ہی پہاڑ ہے، ہمارے ہندوستان میں پہاڑ ہے، بعض کہتے ہیں ایودھیا کی طرف، اللہ بہتر جانے، لیکن جودی پہاڑ پر آئی اور وہاں کنارے آ کے رک گئی، بولو سبحان اللہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وہ جودی پہاڑ پر کشتی آئی اور اللہ نے فرمایا میرے نوح، او میرے نبی نوح، سارے ظالم مر گئے،
سارے گنہگار ختم ہو گئے، سارے ظلم کرنے والے برباد ہو گئے۔ اب نبی تم ہو، حکومت تمہاری ہے، تاج تمہارے سر پر ہے، نبوت تمہاری ہے، دنیا بھی تمہارے پاس ہے، آخرت بھی تمہارے پاس ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے باہر آئے، حق ثابت ہو گیا، باطل برباد ہو گیا، صحیح ثابت ہو گیا اور غلط ختم ہو گیا۔ کہا جاتا ہے وہ محرم کا مہینہ تھا۔ کون سا مہینہ تھا؟ ہم نے یہ واقعہ سنا کہ نہیں سنا؟ تو ہم لوگ بھی کس کی طرف متوجہ ہونے کا؟ اکیلے حضرت نوح، پوری قوم کو برباد کرنے والا کون؟ حق کو حق بتانے والا کون؟ اور باطل کو باطل بتانے والا کون؟ حق کو زندہ کرنے والا اور باطل کو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کتنا بھی معاملہ چلے، ایک دن آئے گا حق جیتے گا اور باطل وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حق بھی آئے گا، باطل بھی آئے گا، مگر حق زندہ رہے گا اور باطل پاش پاش ہو جائے گا۔ پورا مجمع بول لینا، آپ لوگ صرف اتنا بولتے رہنا، محرم بہت پیارا مہینہ ہے، ساتھ میں بولنا محرم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نبوت عطا فرماتے ہیں، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت آدم کو پھر سے جنت کی بشارت ملتی ہے، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ ابھی میں نے بتایا حضرت نوح کی کشتی کنارے لگ گئی جودی پہاڑ پر، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 1,00,000 بنو اسرائیل کے ساتھ سمندر کو پار کرتے گئے، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ اور فرعون جیسا پاپی اور مردود برباد اور تباہ ہو جاتا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آ جاتے ہیں، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہیں، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آتے ہیں، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت داؤد کی توبہ قبول ہو گئی، بولو محرم۔ حضرت ایوب کی توبہ قبول ہو گئی، بولو محرم۔ آسمان سے پہلی مرتبہ بارش ہوئی، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت عیسیٰ بغیر ابا کے مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اللہ نے اٹھا لیا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ کو بڑے بڑے انعامات کی بوچھار ہو گئی، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ اور نبی کے نواسے میدان کربلا میں شہید ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو کون سا مہینہ؟ یہ محرم مہینہ تو بہت پیارا مہینہ ہے میرے دوستو۔ اللہ یہ مہینے کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔